الہی بیان اور شبد کہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے قرآن کے بارے میں یا پیغمبر اسلام کے بارے میں، تو ان کی جو باتیں ہیں ان کو تو ہم اپنی زبان سے نقل کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام کا یہ قانون ہے کہ جو مسلمان پیغمبر اسلام کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے، جان سے زیادہ ترجیح نہ دے، وہ مومن کامل ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف صفحہ نمبر 7 اور مسلم شریف صفحہ نمبر 49 پر ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ کہا کہ پیغمبر اسلام ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، ان پر لازم تھا کہ وہ قرآن یا حدیث سے دلیل دیتے تاکہ اس میں غور کیا جاتا، اس کا جواب دیا جاتا۔ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے کیا کیا، کیا کہا، یہ ظاہر سی بات ان کو قرآن و حدیث ہی سے معلوم ہوا ہوگا۔ تو وہ جو کچھ بول رہے ہیں پیغمبر اسلام قرآن کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ دلیل دیں اور قرآن و حدیث میں یا سیرت کی کتاب میں بتائیں کہ پیغمبر اسلام ایسے ایسے تھے، ایسے ایسے کیا۔ اور اگر وہ دلیل نہیں دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ساری باتیں بے بنیاد و بے دلیل ہیں، اور یہ امن و شانتی کے لیے ایک عظیم خطرہ ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت یہ نن سرائے وسطی ہو یا کوئی بھی ہو، اس طرح کی باتیں اگر بولتا ہے جس سے امن و شانتی کو خطرہ لاحق ہے تو حکومت نرم سے نرم نہیں بلکہ سخت سے سخت سزا دے، تاکہ یہ میان کے اندر آئے اور ملک امن و شانتی کے ذریعے آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ دیکھیے، آج یہ یورپ سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک یہ بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان کو قرآن اور پیغمبر اسلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آدھی بات پیش کرے اور آدھی بات نہ پیش کرے تو اس کا معنی مطلب بدل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ آیت اس میں پوری بات جس طرح یہ بیان کرتا ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ آیت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت کریمہ قرآن کی اس طرح ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یعنی اور اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو ان جگہوں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 اور 90 پر ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں اس آیت میں کہ اس آیت میں ایک خاص واقعہ اور خاص قوم کی طرف اشارہ ہے، اور مراد اس سے کفار مکہ۔ دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر اسلام مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ میں ان کے ماننے والے جب کچھ ہوئے تو کفار مکہ نے ان کو پکڑ کے اور آگ زمین پر بچھا کے اور آگ پر لٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی سے آگ بجھ جاتی تب ان کو اٹھاتے تھے، اور بعض لوگوں کو چٹائی میں لپیٹ کے ان کے منہ کے پاس آگ سلگا دیتے، بعض لوگوں کو پانی میں ڈبو کر تکلیف دیتے، یہاں تک کہ وہ لوگ ان تکلیفات کو برداشت نہ کر سکے اور خود خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، یہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ 1 سال تک وہاں پر سکون سے رہے، لیکن 1 سال کے بعد دوسرے سال مکہ والے لشکر کشی کر کے اور مدینہ پر چڑھائی کر دیا، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں کی دل
دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو پھر چڑھائی کیا جسے جنگ احد کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی جب دل کی آگ ان کی ٹھنڈی نہ ہوئی تو کئی مذاہب اور کئی قبیلوں کو اکٹھا کر کے پھر مدینہ پر چڑھائی کی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو بار بار مدینہ پہ چڑھائی کر رہا اور مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے، ان کا گھر لوٹ پاٹ کرنے کی کوشش کر رہا، وہ دہشت گرد ہے یا پیغمبر اسلام دہشت گرد ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جو تمہارے شہر پر چڑھائی کرے، جو تم کو لوٹے مارے اور جو تم کو پکڑ پکڑ کے قتل کرے، تم کو تمہارے وطن سے نکال دیے، تم بھی ان کو جو تم پر حملہ کر رہے ہیں اس کا جواب دو، اور تم کو جو پکڑ پکڑ کے قتل کر رہے ہیں تم بھی انہیں پکڑ پکڑ کے قتل کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لداخ میں چین نے حملہ کیا اور اس سے پہلے بھی کیا، 65 کے آس پاس بھی، جب چین نے لداخ پر حملہ کر کے چین کی زمین ہندوستان کی زمین لینا چاہی، ہندوستان نے چین کی ظالمانہ کارروائی کا جواب دیا یا نہیں؟ کوئی بھی اسے آتنک کہے گا، کوئی بھی اسے دہشت گرد کہہ سکتا؟ ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے وہ آتنک نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، بلکہ چین کے ظلم کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام اور ان کے ماننے والوں نے مدینہ میں رہ کے کفار مکہ کے حملے کا جو جواب دیا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ دہشت گردی تو کفار مکہ والوں نے کی ہے، جو زبردستی مدینہ پہ چڑھائی کر کے اور مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے، تو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے سر پہ تلوار مارے تو ہم اس کا جواب دیں، اور پوری دنیا کا یہ قانون اور سمویدھان ہے کہ اگر کوئی ہمارے سر پہ ڈنڈا مارے، تلوار مارے تو ہم اس کا جواب دیں۔ جواب دینے کا نام دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ کسی کے سر پہ تلوار مارنے کا نام اس کا بیان اس طرح کی آیتوں میں ہے کہ جو تم کو صاف صاف اوپر کی آیت چھوڑ دی جاتی ہے اور نیچے کی آیت لے کر جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کر، ارے اس سے اوپر کیا ہے یہ تو بیان کرو یار۔ اس سے اوپر صاف صاف ہے کہ اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو ان سے جو تم سے لڑیں، جس سے صاف ظاہر کہ جو تم سے نہ لڑیں ان سے تم بھی نہ لڑو۔ اسلام حملہ نہیں کرتا بلکہ اسلام جواب دیتا ہے۔ لہذا کوئی بھی آئے قرآن میں اس طرح کی ہو تو وہ چاہے وسیم رضوی ہوں، چاہے نرسمہانند سراوستی ہوں، وہ ساری آیتیں سامنے لائیں اور ان کو کھٹا کھٹ پیش کریں اور مجھ سے کھٹا کھٹ جواب لیں۔ پوری بات کو نہیں بتاتے ایسا لوگ، وہ نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے، وہ سامنے آئے اور قرآن کی جتنی آیتیں اس طرح کی ہیں وہ پیش کریں، ہم ثابت کر دیں گے کہ قرآن حملہ نہیں کرتا ہے، قرآن جواب دیتا ہے، اور ساری دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ جواب دینا دہشت گردی نہیں، حملہ کرنا دہشت گردی۔ کفار مکہ نے حملہ کیا تھا اور پیغمبر اسلام نے جواب دیا تھا، اس کا بیان نرسمہانند سراوستی نے جو یہ بیان دیا ہے تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے ایسا کہا ہے اپنے ماننے والوں سے، تو ان پر لازم تھا کہ وہ دلیل دیتے، اور حدیث کی کس کتاب میں ہے اور کہاں پر حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایسا کہا ہے۔ اب اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے، حکومت اس کا جواب ان کو دے اور اس کا جواب ان سے مانگے۔ اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں اور فساد فتنہ کر رہے ہیں تب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ فساد یہ لوگ ہیں جو بے دلیل پیغمبر اسلام کی برائی کر رہے ہیں، ان کی غیبت کر رہے ہیں اور ان کی توہین کر رہے ہیں، یا دہشت گرد ہم لوگ ہیں۔ کوئی مسلمان اگر کچھ غلطی کرتا تو اس کو اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ابھی پرسوں پیپر میں نے پڑھا کہ نکسلی حملہ کر کے ہمارے جوانوں میں 24 جوانوں کو معلوم کر دیا۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نکسلی جو جماعت ہے، تحریک ہے، اس میں جس دھرم کے لوگ ہیں، کیا ان کی اس کرتوت کو، ان کی اس کارروائی کو ان کے دھرم سے جوڑنا صحیح ہے؟ ہر آدمی یہی کہے گا کہ نکسلی جو کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا قصور، اپنا جرم، ان کی اپنی غلطی ہے، ان کا دھرم ان کو یہ نہیں سکھاتا۔ تو پھر ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ طالبان جو کر رہے ہیں اس کو اسلام سے کیوں جوڑا جا رہا ہے، القاعدہ جو کر رہے ہیں اس کو اسلام سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ طالبان اور القاعدہ جو کر رہے ہیں اس کا قرآن و حدیث میں جب کہیں ثبوت نہیں، اس بات کا بار بار بیان دے دیا گیا، وضاحت کر دیا گیا کہ طالبان جو کرتے ہیں ان کا اپنا قصور ہے، القاعدہ جو کرتے ہیں ان کا اپنا قصور ہے، اس کو اسلام
سے کچھ لینا دینا نہیں. جیسے بہت سی تحریکیں ہیں مثلا نقصلی لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو کبھی ان کے دھرم سے نہیں جوڑتے کہ ان کا دھرم ان کو سکھاتا ہے. اسی لیے خدا کے واسطے جو تحریکیں غلط کر رہے ہیں یا ان کا اپنا قصور ہے، ان کو وہیں تک رکھا جائے، انہیں کو سزا دی جائے. اس کی سزا اسلام کو، پیغمبر اسلام کو دینا اور ان کی توہین کرنا یہ بالکل اچت اور صحیح نہیں. سر یہ قرآن میں کیا کوئی ایسی آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ تلوار کے زور پہ زبردستی میں مسلمان بنایا جائے؟ اس میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ پوری دنیا میں آج اس بات کی بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن پاک اس بات کی مسلمانوں کو، صحابہ سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا، شکشا دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پر زبردستی غیر مسلم کو مسلم بنائیں. ہم یہاں بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، دنیاوی کورٹ میں بھی کوئی اگر کسی کے خلاف کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دلیل مانگی جاتی ہے. اس سے بغیر دلیل کے کسی کے حق میں جج فیصلہ نہیں کرتا ہے. تو جب اتنا بڑا الزام پیغمبر اسلام اور قرآن پر، اسلام پہ لگایا جا رہا کہ اسلام اور قرآن کا یہ کہنا ہے کہ غیر مسلموں کو زبردستی تلوار کے زور پر زبردستی مسلمان بنایا جائے، تو انہیں چاہیے کہ دلیل دیں. یہ عجیب حال ہے صاحب کہ امریکہ سے لے کر افریقہ تک، افریقہ سے لے کر ایشیا تک پوری دنیا میں اسلام کے خلاف یہ بدگمانی پھیلا دی گئی کہ اسلام زبردستی صحابہ کے دور سے لے کر اب تک تلوار کے زور پر غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنا رہا اور دلیل نہیں دی جا رہی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بناتا، نہ تلوار کے زور پر نہ ڈنڈے کے زور پر. ہمارے دعوے پر آپ دلیل خود قرآن پاک سے سنیں. قرآن پاک میں ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کچھ زبردستی نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 256 پر یہ ہے. اور سورہ یونس میں آیت نمبر 99 پر ہے کہ افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ اس آیت میں بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کو روکا گیا کہ کسی کو بھی تم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. اور پہلی والی آیت لا اکراہ فی الدین کے دین میں زبردستی نہیں. ان دونوں آیتوں سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے شاگرد رشید ہیں، وہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایمان نام ہے دل کے تصدیق کا، اور دل پر کسی کی حکومت ہوتی ہی نہیں کہ زبردستی کسی کے دل کو پھیر دیا جائے. دل کو پھیرنا اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا وہ جسے چاہے گا وہ اس کو تصدیق قلبی حاصل ہوگی. آدمی تلوار کے زور پر آدمی کی زبان سے تو کچھ بھی کہلا سکتا ہے مگر دل سے نہیں کہلا سکتا. دل اختیار میں نہیں ہے، لہذا ایمان اور اسلام ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ تلوار کے زور پر کسی کے دل میں زبردستی اتار دیا جائے. ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. لہذا جو لوگ قرآن اور پیغمبر اسلام کے خلاف بدگمانی پھیلا رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر سچے ہو. اب میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سامنے آئے، سامنے بیٹھ کر بینچ پر بات کر لیں اور جتنی آیتیں سامنے لائیں وہ آیتیں کھٹا پیش کریں، مجھ سے جواب کھٹا لیں. میں سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ اسلام ایسی دولت ہے، اسلام ایسی نعمت ہے. میں صرف چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ عرب میں جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت کا عالم یہ تھا، ظلم و جبر اور دہشت اور آتنک کا یہ حال تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو زندہ لڑکی کو دفن کر دیتے تھے. ایسے حالات میں ان لڑکیوں کے خلاف کی حمایت میں اور ظلم و جبر علی الاعلان لوگ عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا تھا. ایسے ماحول میں اور انسان کو انسان غلام بنا کے رکھا تھا. انسان کی آزادی کے لیے بچیوں کو زندہ دفن نہ کیا جائے، اس کے بارے میں سب سے پہلی آواز اٹھانے والے پیغمبر اسلام ہیں. پوری دنیا میں سب سے پہلی آواز اٹھانے والے پیغمبر اسلام ہیں، اور یہی تہذیب اور یہی آواز لے
کر جب پیغمبر اسلام طائف کے میدان میں گئے تو طائف والوں نے آپ کو خون سے لہو لہان کر دیا، سر سے لے کر پاؤں تک آپ خون سے لہو لہان تھے۔ اب فرشتے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑیوں کو ملا کر طائف شہر کو کچل دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے رحمت سے دور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو ان کو اللہ کی رحمت سے قریب بنانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کے بعد بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ میری حقیقت نہیں جانتے، یہ مجھے پہچان نہیں رہے۔ جو اسلام و پیغمبر اسلام پتھر مارنے والوں کو دعا دے رہا ہے، وہ دہشت کہاں سے پھیلائے گا، وہ دہشت گردی کہاں سے سکھائے گا؟ اور جب مکے والوں نے بار بار مدینے پہ چڑھائی کیا مگر اس کے بعد کامیاب نہ ہوئے، مکہ فتح ہوا تو حضور کے صحابہ میں بعض لوگوں نے اعلان کیا کہ آج بدلہ کا دن ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر کے ان کا ناک اور کان تک کاٹ ڈالا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کے کلیجہ تک چبا لیا۔ ایسے لوگوں پر جب حضور فاتح ہوئے، غالب آئے اور مکے میں آپ کی فوج داخل ہوئی تو صحابہ نے اعلان کیا آج بدلے کا دن ہے۔ میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نہیں، یہ اعلان مت کرو کہ آج بدلے کا دن ہے، بلکہ یہ اعلان کرو کہ آج معاف کرنے کا دن ہے، یہ اعلان کرو آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اچھی طرح یاد رکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کا درجہ مرتبہ ہمارے نزدیک ہماری جان سے بھی زیادہ ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں مگر پیغمبر اسلام کی عظمت نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے حکومت ایسے لوگوں کو میان کے اندر لائے۔ محمد حسن عالم قاضی شہر سمجھے۔